صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور انہی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی جو آج ہم ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے باوزی بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، کون ہے میرا دیوانہ حضور جانتے ہیں۔ کیا بات، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، کون ہے میرا دیوانہ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کر سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کر سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے ارے یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ اور امیہ بولا کہ ہرگز تمہیں نہ چھوڑیں گے، امیہ بولا کہ ہرگز تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ ارے بلال بولے چھوڑانا حضور جانتے ہیں، بلال بولے چھوڑانا حضور جانتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینے میں نبی کا نام زندہ ہے۔ میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینے میں نبی کا نام زندہ ہے۔ اور کٹا اسلام کے خاطر علی کے لاڈلے کا سر، کٹا اسلام کے خاطر علی کے لاڈلے کا سر، ارے یزیدی مٹ گیا لیکن حسینی نام زندہ ہے، یزیدی مٹ گیا لیکن حسینی نام زندہ ہے۔ محترم حضرات، اس محفل ذکر و شہدائے کرب و بلا میں ایک بہترین عالم دین جو مفتی شاہ عالم نورانی صاحب ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی اسٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ اور ایک اور عالم دین جو حضرت علامہ مولانا مقبول احمد علیمی صاحب ہیں جو ابھی تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہترین کرب و بلا کے حوالے سے آپ واقعات اور ان کی نورانی بیانات کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آج کے جو ہمارے خطیب نوجوان ہے علامہ مولانا مقبول احمد علیمی صاحب کے پورے عنوان کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ثناخان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا صدام حسین قادری صاحب کے ان کے چہرے کی زیارت کرے تو بیدار ہیں، ان سے مالا مال ہوں۔ محترم حضرات، میں زیادہ وقت کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سرکار کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، سرکار کی سیرت جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نجات کا سامان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم سرکار کی زندگی کو اپنا لیتے ہیں، اگر ہم سرکار کے کیریکٹر کو اپنا لیتے ہیں، اگر ہم سرکار کے کردار کو اپنا لیتے ہیں، اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت
ملت اسلامیہ آج ہر انسان کسی نہ کسی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کسی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، اس کو لالچ ہے کوئی سامان ملے گا، دولت ملے گا، کرسی ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہر انسان کسی پردھان منتری کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، کسی نیتا کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، اس لیے نام کا نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم کسی نیتا کے نام کا نعرہ لگائیں گے تو ہمیں دنیا کی اسمبلی ملے گی، ہمیں دنیا کی عزت ملے گی، ہمیں دنیا کی کرسی ملے گی، ہمیں دنیا کے دولتیں ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دنیا کی دولتوں کے لیے کسی نیتا کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، کسی نیتا سے محبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس اسٹیج سے جدو پپرا گاؤں سے حافظ نذر عالم آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، آپ کسی دنیا دار کے نام کا نعرہ لگائیں گے تو آپ کو دنیا کی اسمبلی ملے گی، آپ کو دنیا کی عزت ملے گی، آپ کو دنیا کی دولت ملے گی، لیکن اگر ذکر شہدائے کربلا کے نام کا نعرہ لگائیں گے، آمینہ کے لال کا نعرہ لگائیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کا نعرہ لگائیں گے تو آپ کو دنیا کی اسمبلی نہیں، آپ کو دنیا کی عزت نہیں، آپ کو دنیا کی کرسی نہیں، بلکہ جنت کی گلی ملتی ہوئی نظر آئے گی، جنت کی بہاریں ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ کے نعروں سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعروں سے ہم کو پیار ہے، جس نے بھی نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے محترم حضرات، ہم لوگ یہ محفل میلاد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ آج انسان اپنا وقت اپنی مصروفیت میں گزار دیتا ہے، اپنے کاروبار میں گزار دیتا ہے، اس کو اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ ہم ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھیں، اس کو اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، اس کو اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ ہم مدرسوں کا دیکھ بھال کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہر انسان اپنی مصروفیت میں مشغول ہے، لیکن سب سے قیمتی وقت کیا ہے، سب سے اچھا وقت کیا ہے؟ جو ذکر شہدائے کربلا میں گزر جائے وہی سب سے قیمتی وقت ہے، جو اللہ اور رسول کے بیانات کو سننے میں گزر جائے وہی سب سے بڑا وقت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی اے مسلمانوں تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو آزمائشیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو تکلیفیں ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ یہ آیت یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو آزمائشیں پہنچتی ہیں، جو تمہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ تمہارے گناہوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلمون الناس شیئا، یعنی اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ولکن الناس انفسهم یظلمون، یعنی لوگ اپنے جسموں پر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی کہیں پر ذلیل ہوتا ہے تو پلٹ کر اپنے پرہیزگاری کو دیکھے، کوئی کہیں پر مار کھاتا ہے تو پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھے، کہیں میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دیا ہے، کبھی کسی غریب کو پر ظلم تو نہیں کیا ہے، کبھی کسی غریب کو ستایا تو نہیں ہے۔ جو آج ہمیں مصیبتیں پہنچ رہی ہے، دولت کے تکبر میں، دولت کی گھمنڈ میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے، دولت کے تکبر میں نے کسی غریب کے ساتھ اتیاچار نہیں کیا ہے، کسی یتیم کے ساتھ اتیاچار نہیں کیا ہے۔ یہ زندگی اگر اس کے سامنے ہے وہ سوچے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، آج انسان جو ہے اپنے دولتوں کے تکبر میں، اپنے دولتوں کے گھمنڈ میں آج مسجدوں سے دوریاں بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج مدرسوں سے دوریاں بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج محفلوں سے دوریاں بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری محبت میں اگر چند قطرے آنسو بہا دیتا ہے میں اس کو میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس وقت باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اس بھیانک دور میں اس کی شفاعت کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری یاد میں، جو میرے
میرے اولاد کی یاد میں، ذکر و شہدائے کربلا کی یاد میں جو چند قطرے آنسو بہا لیتا ہے اس کی شفاعت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، ازواج پاک یعنی امہات المومنین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جو انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے، حضرت امام حسن سے محبت کرتا ہے، حضرت علی سے محبت کرتا ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کے جتنے خاندان ہیں، جتنے سرکار کے اولاد ہیں، ان سے جو محبت کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری تو میری ہے، لیکن شفاعت ہونے کے بعد جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اب بتائیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ازواج پاک یعنی امہات المؤمنین سے محبت کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ محفل ذکر و شہدائے کربلا میں آئے ہیں، اپنا وقت دیے ہیں، آپ چاہتے تو آپ چوراہے پہ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر لیتے، کوئی غیبت کر لیتے، لیکن آپ نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان کی محبت میں آئے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہی کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، آج ہم ستائے جا رہے ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں، ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں ہم جیئے تو کیسے جیئے، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہمارے بچیوں پر پابندیاں لگایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچئے ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، آپ 1400 سال پہلے جائیے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے عرب کی سرزمین پر، اس وقت کتنا بھیانک دور تھا، اس وقت کتنے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے تھے، جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، جو عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ رضان ملت اسلامیہ، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے، بادشاہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ رضان ملت اسلامیہ، میرے آقا کی بات تو چھوڑیے، آج سے 800 سال پہلے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، عرب کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر کے دھرتی پر جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے نانا جان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے نانا جان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے، غور و فکر کیجئے، آج بھی اگر مسلمان جو ہے اپنے کردار کو بدل لے، اپنے کیریکٹر کو بدل لے، اپنے طور و طریقہ کو بدل لے اور مسجدوں میں سے محبت کرنا شروع کر دے، مسجدوں کے اماموں سے محبت کرنا شروع کر دے، اور جو ہے اور دین سے اپنا تعلقات مضبوط بنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی یہ دنیا جو ہے اس کے قدموں میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ رضان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا چلو، آج ہر انسان، آپ کربلا کا میدان دیکھیے، 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہو کے کرتے ہیں غلامی۔ آپ کربلا کے میدان دیکھیے کہ 72 لوگ ہیں، 22,000 کا لشکر زرار ہے۔ رضان ملت اسلامیہ، لیکن 72 لوگ ان پر بھاری ہیں۔ رضان ملت اسلامیہ کیوں بھاری ہیں؟ اس لیے بھاری ہیں کہ ان کے جسم میں حسینی خون ہے۔ رضان ملت اسلامیہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شاعر نے کہا کہ کبھی علی اصغر کی مٹھیاں کھلتی تھی، بند ہوتی تھی، کھلتی تھی، بند ہوتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہی معلوم ہوا کہ 6 ماہ کے علی کے شیر کو بھی
ایک تلوار چاہیے۔ رضان ملت اسلامیہ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ آج انسان جو ہے کتنا بدل چکا ہے، آج انسان جو ہے گناہوں میں کتنا مبتلا ہو گیا ہے۔ آج بیٹیوں کو، پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، آج بیٹیوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آج بیٹیوں سے محبت نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ رضان ملت اسلامیہ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، فوٹوگرافی کے ذریعے آپ جا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج ایک انسان جو ہے جان جاتا ہے کہ میری عورت کے شکم میں بچی پل رہی ہے یا بچہ پل رہا ہے، اگر بچی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس بچی کو قتل کر دو۔ رضان ملت اسلامیہ آج یہ ظلم ہو رہا ہے، کل تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ رضان ملت اسلامیہ کل تو بچی چند دن تک زندہ رہتی تھی، چند سانسیں لیتی تھی، اپنے ماں کو بھی دیکھتی تھی، اپنے باپ کو بھی دیکھتی تھی، اس کے بعد کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس سے بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں جو بیٹیوں کو جان جاتے ہیں کہ اس کے ماں کے شکم میں بیٹی پل رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اسے قتل کروا دے رہے ہیں۔ رضان ملت اسلامیہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے بیٹی کو اس کے ماں کے پیٹ میں قتل کروایا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ حاجی ہو، اس کی شفاعت نہیں ہوگی جب تک وہ بچی معاف اس کو نہیں کرے گی۔ رضان ملت اسلامیہ آج بچیوں کا جو وقار تھا، جو عزت تھا، وہ ختم کیسے ہوا ہے؟ اس لیے ختم ہوا ہے آج یہ بچیاں جو ہے آپ بیاہوں شادیوں میں جا کر دیکھیے ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو وقار، جو عزت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کو دیا تھا، آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے انہیں آزادی چاہیے۔ رضان ملت اسلامیہ کیا اسلام میں آزادی نہیں ہے؟ ارے حضرت زینب کا کردار دیکھیے، حضرت زینب کے بارے میں دیکھیے کہ حضرت زینب، آپ دیکھیے، سوچئے کہ کربلا کے میدان میں جب سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس وقت کا حالات کیا تھا؟ اس وقت حضرت زینب جو کردار نبھائی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ ایسا کردار اگر آج کل کی عورتیں جو ہیں ان کے واقعات کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تو آج یہ جو غیر مسلموں میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کبھی جاتی ہوئی نظر نہیں آئیں گے۔ رضان ملت اسلامیہ وہ بتائیے کہ بھائی کا سر ہے اور ان کے گھر والوں کا، ان کے خاندان کا ان کے سامنے سر ہے، پھر بھی صبر کرتے ہوئے ان کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، پھر بھی صبر کرتے ہوئے انہوں نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں تک کہ یزید کی دربار میں جب انہوں نے خطاب کیا تھا، جب انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی آواز کو اتنا بلند کر کے وہ خطاب کیا تھا، خطبہ دیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ اتنا کہ لگتا تھا کہ حضرت علی بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آوازوں میں بھی پردہ کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں زیادہ وقت نہیں ہے کہ اپنے گفتگو کو بڑھاؤں، میں اسی گفتگو پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی سہوت قصداً غلطی ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے معاف عطا فرمائے اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔